अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इसबगोल के छिलके पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस छिलके के हिकमत के लिहाज से क्या क्या फ़ायदे हैं और ज़माना कदीम से इसको किन किन अमराज में इस्तेमाल किया जा रहा है और किन किन तरीक़ों से किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छिलका इसबगोल दोस्तों एक बूटी होती है जिस पे छोटे छोटे सीड्स लगते हैं। उन बीजों के ऊपर जो शेल होता है उनको बोलते हैं छिलका। तो वो जब अलहदा कर लिया जाता है तो वो इसबगोल छिलका या सबूसे इसबगोल के नाम से आपको पंसार स्टोर पे आम दस्तयाब हो जाता है। इतना महंगा नहीं होता, बहुत ही सस्ता होता है और आसानी से आपको हर पंसार स्टोर से मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों जो साबुत बीज होते हैं वो भी साबुत इसबगोल या सालम इसबगोल के नाम से आपको मिल जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक छिलके पे है, तो लिहाजा हम इसबगोल के छिलके पे बात करने वाले हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि ये छिलका क्या है, तो अब आपको बताते हैं कि इस छिलके के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, छिलके को तजाबियत का दुश्मन माना गया है, इसलिए क्योंकि ये मैदे से खून से तजाबियत को ख़त्म करता है। और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये तजाबियत क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब पित्ता मैदे में तजाबियत उगलता है जिसकी मदद से ग़ज़ा हज़म होनी होती है, तो जब वो तजाबियत ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है या आप ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जिनमें पहले से ही तजाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो तजाबियत का प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। आजकल तो खुराकें ऐसी हैं, मसाले हैं ऐसे ऐसे जिनमें काफ़ी हद तक तजाबियत पाई जाती है। तो इस वजह से आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तजाबियत पैदा होती है जिससे मैदे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो इसकी क्या इलामात होती हैं? इसकी इलामात दोस्तों ये हैं कि आपको बाज़ औक़ात खट्टी डकारें आती हैं, गला जैसे जल जाता है, इतनी खट्टी सी डकार होती है, तो ये इसकी इलामत है। इसके बाद मैदे में जलन होती है और बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है, सोज़श हो जाती है जलन की वजह से मैदे में, तो ये भी इसकी अलामत है। सफरावी दस्त आना शुरू हो जाते हैं, ये इसकी अलामत है। और पेट में गड़बड़ सी महसूस होती है, बाज़ औक़ात आवाज़ें सुनाई देती हैं, गैस पैदा होती है, ये भी तजाबियत की अलामत है। चेहरे पर कील छाइयों का हो जाना, चेहरे पर बाज़ औक़ात कील छाई हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि शायद ये जल्दी मर्ज़ है और बहुत सी क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिनसे क्या होता है कि जो जल्द की बैरूनी लेयर होती है वो तो वाइट हो जाती है, मतलब ऊपर रंग चढ़ जाता है जल्द के, तो मालूम होता है कि शायद ये जल्द की प्रॉब्लम थी और सॉल्व होने लगी है। जो ही क्रीमें छोड़ते हैं तो दोबारा से वो अपना जो वजूद होता है ज़ाहिर करती हैं। तो इसका जो मेन हल है दोस्तों वो मैदे का हल है। अगर आप मैदे का हल करते हो तो आपकी जल्द भी रौनक भरी हो जाएगी, आपकी चाइयाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो मैदे की यही प्रॉब्लम होती है कि जब तजाबियत बढ़ जाती है, आपके ब्लड में शामिल हो जाती है, तो ये आपको प्रॉब्लम बनता है। और भी इससे काफ़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं जब तजाबियत खून में जमा होनी शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात एलर्जी होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होती है जिस्म पे और चेहरे पे, बाज़ औक़ात दाने भी निकल आते हैं और सख्त से दाने होते हैं। तो इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग का भी मसला बन जाता है और चिड़चिड़ापन मजाज में आ जाता है। बाज़ औक़ात ये अमराज बढ़ते बढ़ते मालिया खौलिया की बीमारी भी हो जाती है। तो ये तमाम अमराज की सिर्फ़ एक ही जड़ है जिसे हम बोलते हैं तजाबियत। तो तजाबियत कई सारी बीमारियों को पैदा करती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप छिलके को इस्तेमाल कीजिए। छिलका इसका उम्दा हल है, बल्कि बेहतरीन हल है। अगर आप छिलके का इस्तेमाल करते हो तो ये तजाबियत हमेशा हमेशा के लिए आपके मैदे से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ा सा ऐसी ग़ज़ाओं से भी परहेज़ कीजिए, थोड़ा सा बचिए जो तीखे मसाले होते हैं या खट्टी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें तजाबियत पाई जाती है, तो उनसे भी थोड़ा आपको हटना पड़ेगा, तभी आपकी सेहत जो है ठीक रहेगी। अगर आपका मैदा सही रहेगा तो आपको किसी किस्म की बीमारी लगने का ख़तरा नहीं होगा। तो मैदा अगर ख़राब हो जाए तो तरह तरह की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें दोस्तों आपने करना क्या है? अगर आपको इन तमाम प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं इनमें किसी प्रॉब्लम में आप गिरफ़्तार हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, छिलका लाना है। इसबगोल का छिलका आपको मिल जाएगा आसानी से। आपने 2 चम्मच ले लेने, अगर आपकी एज कम है तो 1 चम्मच ले लीजिए। उसको आपने 1 गिलास पानी में किसी मट्टी के बर्तन में भिगो के रख देना है।
گرمیوں کے دنوں میں آپ مٹی کا برتن میں اسے بھگو کے رکھ دیجئے، سردیوں میں آپ ویسے ہی اسے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے۔ تو آپ نے اس کے لیے جو پانی چوز کرنا ہے وہ نہ تو ٹھنڈا ہونا چاہیے نہ گرم ہونا چاہیے، بلکہ درمیانے ٹمپریچر کا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس پانی میں چھلکے کو بھگو کے رکھ دینا ہے 1 چمچ یا 2 چمچ۔ اس کے بعد آپ نے تمام رات اسے پڑے رہنے دینا ہے۔ صبح کے وقت آپ نے خالی معدے آپ نے وہ پانی پینا ہے، وہ چھلکے والا۔ تو اسی طرح کر کے آپ نے روٹین وائز 1 ماہ تک یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے معدے کی تمام پرابلمز حل ہو جائیں گی، تمام جتنے بھی مسئلے ہوں گے سیٹ ہو جائیں گے۔ اگر تذابیت کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ دانے بن چکے ہیں، چھائیاں بن چکی ہیں، دھبے بن چکے ہیں، تو وہ تمام کے تمام سیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے مزاج میں اگر چڑچڑا پن ہے، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، تو وہ سیٹ ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ بواسیر کا مسئلہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ اور بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں ان کو قبض کا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا استعمال ایسے کریں کہ دودھ میں اس کا استعمال کر لیا کریں۔ دودھ میں اگر اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کی قبض کو بھی ختم کرے گا۔ اگر ریگولر کرتے رہیں گے تو پرانی قبض کے لیے بھی یہ عمدہ حل ہے، آپ کی پرانی قبض کو بھی سیٹ کرے گا۔ اس کے بعد دوستو جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ وہ کیسے کہ چھلکے کا جب آپ استعمال کرتے ہو، چاہے پانی کے ذریعے چاہے آپ دودھ کے ذریعے، تو ایک چیز دوستوں میں آپ کو بتا دوں، چھلکے کا کبھی بھی آپ ایسے استعمال مت کیجئے کہ 1 چمچ اٹھایا چھلکے کا، منہ میں ڈالا، اوپر سے پانی پی لیا یا دودھ پی لیا۔ اس طرح دوستو آپ کو یہ نقصان دے گا۔ آپ نے جب بھی اس کا استعمال کرنا ہے، پانی میں ڈالنا ہے، دودھ میں ڈالنا ہے، جس چیز میں بھی ڈالنا ہے، جب تک یہ اچھی طرح سے پھول نہ جائے، مطلب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رکھ کے جب یہ اچھی طرح سے پھول جائے، اس کے بعد ہی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ بات کر رہے تھے شوگر پہ، تو شوگر میں دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے معدے میں جو اضافی شوگر ہوگی اس کو یہ ابزارو کر لے گا، اپنے اندر کھینچ لے گا اور اسے جذب کر کے اور پخانے کے تھرو یہ نکال دے گا۔ اسی طرح کر کے یہ کئی طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ڈائریا کے جراثیم ہوتے ہیں، اگر آپ کو ڈائریا کا پرابلم ہو گیا تب بھی آپ چھلکے کا استعمال کیجئے، آپ کے معدے کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دے گا۔ مطلب جو بھی جراثیم ہوں گے انہیں اپنے اندر ایبزارو کر لے گا اور پخانے کے تھرو انہیں نکال دے گا۔ تو دوستو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ معدے کی گرمی کو بھی نکالتا ہے۔ اگر معدے کی زیادہ گرمی ہو جائے تو بعض اوقات منہ میں چھالے آ جاتے ہیں یا معدے میں جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے زخم سے ہو جاتے ہیں، تو اس مسئلے کا بھی یہ عمدہ حل ہے۔ آپ اس کا استعمال کیجئے کیونکہ یہ دوسرے درجے میں سرد ہے اور پہلے درجے میں تر ہے۔ تو اس کا آپ جب استعمال کریں گے تو یہ آپ کے اندرونی طور پہ مرہم کے طور پہ کام کرے گا اور آپ کے چھالے اور چھوٹے بہت جو زخم ہیں ان کو سیٹ کرے گا۔ اگر زیادہ کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کے ساتھ ہلدی کا بھی استعمال کیجئے۔ ہلدی کی میں نے الگ ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں جا کے آپ اوپر آئی بٹن پہ آپ کو وہ لنک مل جائے گا، آپ وہاں پہ جا کے وہ دیکھیے۔ جن لوگوں کو معدے میں زخم کا پرابلم ہے ان کے لیے ہلدی بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ پرانے دستوں پہ کام کرتا ہے۔ جو پرانے دست ہوتے ہیں یہ صفراوی دست ہوتے ہیں، زمانہ قدیم سے اس کا علاج کیا جا رہا ہے اس طریقے سے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے دوستو کہ آپ 2 چمچ چھلکا اس سے گھول لیجئے اور اسے آپ 2 چمچ روغن زیتون یا روغن گل میں ملا کر 1 گلاس نیم گرم دودھ میں حل کیجئے اور رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے وہ پی لینا ہے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، پھر آپ نے سو جانا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ 1 ماہ تک روزانہ اس کا استعمال کیجئے، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے معدے کی تمام جتنی بھی شکایات ہوں گی، جتنی بھی پرابلمز ہوں گی، آپ کی انتڑیوں میں ورم ہوگا، دست ہوں گے، تو یہ تمام آپ کا سیٹ ہو جائے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کا ایک اور نسخہ ہے جو کہ مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مادہ تولید پیدا کرتا ہے، مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے، سپرم پیدا کرتا ہے اور مردانہ کمزوری کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ اس میں آپ نے یہ نسخہ بنانا ہوتا ہے جس میں موسلی سفید آپ نے لینی ہے 2 تولے، موسلی سیاہ 2 تولے، سالم مصری لے لیجئے 2 تولہ۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے، باریک پیسیے کسی کھرل میں۔ اس کے بعد آپ نے اسے چھان لینا ہے کسی کپڑے کی مدد سے، اور باقی جو بچے اسے دوبارہ سے کھرل کر کے آپ نے کپڑے کی مدد سے چھان کے، مطلب تمام کو آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ جب یہ باریک پاؤڈر بن جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کسی چیز میں رکھ لینا ہے، کسی ڈبی وغیرہ میں۔ تو اس میں سے آپ نے 1 چمچ، ایک چھوٹا چمچ آپ نے لینا ہے، 1.5 گلاس دودھ کا لینا ہے، اس میں اچھی طرح سے اسے گھول دینا ہے اور آگ پہ آپ نے کسی برتن میں اسے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے۔
جب ایک ابالا آ جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں چھلکا اسبغول 1 چمچ آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکا کے آپ نے نیچے اتار لینا ہے، اور اس میں جو گڑ ہوتا ہے یا شکر ہوتی ہے اسے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ 1 تولا آپ نے اس میں گڑ یا شکر شامل کرنی ہے اور اچھی طرح سے مکس کر دیجئے۔ مکس کرتے کرتے یہ نیم گرم سا ہو جائے گا، تو جب یہ نیم گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ یہ زیادہ تر سردیوں میں کیا جاتا ہے، اگر آپ گرمیوں میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرمیوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ گرمیوں میں آپ اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے، مطلب اتنا زیادہ بھی ٹھنڈا نہیں کرنا، نارمل ٹمپریچر پہ لانے کے بعد یہ کھیر سی آپ نے کھا لینی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ 1 ماہ تک کرتے ہو تو یہ آپ کے جسم میں بہت ہی طاقت دے گا، مادہ تولید کی مقدار کو بڑھائے گا، مغلظ منی ہے اور جراثیم کی مقدار کو انکریز کرے گا، اور بھی اس کے کافی سارے فائدے ہیں، کمر کی درد اور گردن کی درد، پٹھوں کی کمزوری، تو یہ تمام امراض اس نسخے کے استعمال کرنے سے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں چھوٹے سے بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہم کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔